امام کعبہ شیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ کے انداز میں دعوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اور آج کا دن اللہ کے بابرکت کلام سے اور اسی کی حمد و ثنا، اور آج ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نیو نیوز کی طرف سے، نیو انتظامیہ کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے۔ تمام مسلمانوں کو جو دنیا بھر میں بستے ہیں انہیں یہ ماہ مقدس مبارک ہو۔ آج کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی بنیادی یہ ہے کہ جو روزے کی اصل اہمیت ہے، روزے کے مقصد ہے جو روزے کا، اس کو ہم پالیں، اور اس مقدس مہینے کے اندر جو نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں، یہ سحری ٹرانسمیشن بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ جو ہماری ٹیم پورے اس ماہ میں آپ کے ساتھ رہے گی، اس میں ملک کے ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف نعت خوان
اور جیسا کہ آپ نے ابھی تلاوت سنی قاری ذکیر اللہ کیفی صاحب کی، اسی طریقے سے آپ کو ہر روز جو ہے رمضان مبارک کے حوالے سے جہاں دینی معلومات میں آپ میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب اس مقدس مہینے میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے لیے بھی نیکیاں سمیٹیں گے اور ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ رمضان کے مقاصد کیا ہیں بنیادی طور پہ، اور جتنی ٹرانسمیشنز ٹیلی ویژن چینلز پر کی جاتی ہیں اور جتنے بھی پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، جتنی کانفرنسز کی جاتی ہیں، بنیادی مقصد اگر ہم روزے کا پالیں تو شاید پھر ہماری یہ کوشش، آج کی کوشش بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور جو دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور آج جس صورتحال سے دوچار ہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس کے لیے یہ روزے بھی فرض کیے گئے تھے، جس کے لیے نماز فرض کی گئی تھی، جس کے لیے آپ کے اوپر حج کرنا لازم قرار دیا گیا تھا جو استطاعت رکھتا ہو۔ اور جب ہم اس مقصد کو بھولے تو پھر شاید آج جو ہماری حالت ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے تعارف کروا دوں، میرے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری ملک کے ممتاز عالم دین آپ کے ساتھ رہیں گے ساری ٹرانسمیشن میں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہباز صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ جان سکیں گے روزے کی اہمیت، جان سکیں گے ہمیں کرنا کیا اس پورے مہینے کے اندر، یہ بھی آپ جان سکیں گے۔ حافظ مرغوب حمدانی صاحب ایک بڑا نام ملک کا صدارتی ایوارڈ یافتہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا اور سن کے آپ نے اس لذت کو پایا ہوگا جو نعت کی لذت ہو سکتی ہے، جو حمد کی لذت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس کے اندر کھو کے، اس کے اندر اپنے آپ کو سمو کے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں نہ ہم روزے کا مقصد پا سکتے ہیں، نہ اپنی نماز کا کوئی مقصد پا سکتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ عبدالشکور شرائی صاحب بھی موجود ہوں گے، ان کی نعت بھی آپ سنیں گے۔ لیکن میری گزارش، ایک دو گزارشات کر کے میں آگے چلنا چاہوں گا۔ بنیادی اس روزے کا مقصد تھا کیا، علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک آدھ چیز میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اس روزے کا مقصد جہاں ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، جب آپ بالکل الگ ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو کھانے پینے سے منع کر دیا، آپ رک جاتے ہیں، اس وقت سوائے اللہ کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ایسی مخفی عبادت ہے کہ آپ چھپ کے کھا بھی سکتے ہیں، آپ چھپ کے پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن اپنا ہاتھ آپ اس لیے روک لیتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو روزے کے مقصد میں سے ایک بڑا مقصد میں چاہوں گا آج، کیونکہ امت مسلمہ کو سب سے یہ بڑا مسئلہ آج جو درپیش ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس روزے کے مقاصد میں سے علماء حضرات بیٹھے ہیں، زیادہ وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، لیکن ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تمہیں بھوک کا احساس ہو، تمہیں پتہ چلے تمہارے پاس ہر قسم کا مال موجود ہو، تمہارے پاس انواع اقسام قسم کے کھانے موجود ہوں، تم بڑے امیر کبیر شخص ہو، لیکن تمہیں شاید غربت کا احساس نہیں رہتا۔ جب تمہیں بتا دیا جائے گا کہ اس وقت تم نے کھانا بند کر دینا ہے اور شام تک بھوکے رہنا ہے، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ بھوکا کیا ہوتا ہے اور پیٹ جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے شاید جہاں اور بڑے مقاصد روزے کے تھے، سب سے بڑا مقصد شاید میرے نزدیک یہ ہو سکتا تھا کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے پاس اگر ہے تو اس کا احساس کرو جس کے پاس نہیں ہے۔ تم آج پیٹ بھر کے کھا تو رہے ہو، لیکن ان کو دیکھو جو شام کی روٹی بھی نہیں کھا سکے، صبح کی روٹی بھی نہیں کھا سکے۔ اور اگر ہم اس مقصد کو پا لیتے تو شاید آج کوئی بھوکا نہ مرتا، آج کوئی بھوک کے مارے کہیں بھیک نہ مانگ رہا ہوتا۔ ہم اپنے اس مال کو جو ہم نے اپنے لیے کمایا ہے ہم لوگوں کی راہ میں بانٹ رہے ہوتے، تب بانٹ رہے ہوتے جب ہمیں غربت کا احساس ہوتا، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا، اور شاید یہ روزے کا بڑا مقصد ہو سکتا تھا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، روزے کے بڑے مقاصد ہیں، وقفی عبادت بھی ہے، روزہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین کا نام بھی ہے، روزہ اس بات کا نام بھی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا نام بھی ہے، پھر روزہ اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ نے آخرت کے روز جا کے اس بات کا جواب ضرور دینا ہے۔ لیکن بھوک کا نام بھی تو ہے نا روزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت مقصد آپ نے، میں سمجھتا ہوں، ابتدا کی ہے، اور اپنے انٹرویو میں ہی آپ نے جو روزے کے بنیادی مقاصد اور اس کا فلسفہ اور حکمت ہے اس پر بڑی، میں سمجھتا ہوں، ایمان افروز اور بصیرت آمیز روشنی ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا رمضان کی مناسبت سے، اس کے استقبال کے حوالے سے، تو اس میں ایک لفظ مبارک یہ بھی تھا کہ شہر المواسات، تمہارے پاس وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اپنے فیوز و برکات کے ساتھ کہ جو مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی سکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات، اب دیکھیے اس میں کتنے اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کے ساتھ،
شہری کا معاملہ دیکھ لیں، افطاری کا معاملہ دیکھ لیں، اور اس میں کتنی ترغیب دی گئی. من فطر صائمن، فرمایا جو کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے فکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اسی روزے دار کے پورے اجر کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، روزے دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جاتا. یہاں پر ترغیب دی گئی کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ جو فطرانہ تھا صدقۃ الفطر وہ بھی ان کے ساتھ اور پھر صرف ہمدردی تھی. ایک مہینے کے کھانے کی ترغیب نہیں، یہ پورے سال کا ٹریننگ کا کورس ہے آپ کے لیے. یہ تو ایک کورس کہ ہے، آپ نے اس مہینے میں یہ سبق سیکھ لینا ہے اور عمل پورا سال کرنا ہے. پورے سال کے لیے تربیت کا مہینہ ہر سال اللہ میں عطا کرتے ہیں. تو یقیناً یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھانے کا مہینہ تھا کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کے ساتھ. تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سبق دیا؟ آپ فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان تو اللہ کے ہاں وہ شمار ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے، ان کا احساس کرنے والا بن جاتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جس قرآن کے نزول کی برکت سے ماہ رمضان کو اللہ پاک نے یہ فضائل عطا کی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا تعارف ہی اللہ نے کرایا کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو قرآن میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، اللہ اس کی جڑیں مضبوط کر دیتا یعنی ہے. مطلب یہ ہوا کہ تمہاری عبادات سے خیر نہ پھیلے تو عبادات کا کیا اور فائدہ؟ اس یقیناً یہ تو اجتماعیت سکھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ آپ اس میں دسترخوان بچھائیں، آپ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں. اور جو ابھی دیکھیں کورونا کا معاملات ہے، میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ تو ہمارے رمضان میں اور فضائل ہمارے فرائض یہ بڑھ آزمائش جاتے ہیں. کی گھڑی ہے مسلمانوں کے لیے. صحیح ہمیں بات اس موقع پہ پتہ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب، ہمارے محلے دار، جہاں جہاں تک ہمارا تعارف، دیکھیں کہ وہ جو بیچارے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئے ٹھیک ہے. اور ان بیچاروں کی جو روزگار کا سلسلہ متاثر ہوا ہے، تو ان سفید پوشوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہاں بشارت دی ہے. آقا فرماتے من حب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، یعنی میں وبائی امراض سے بچ جاؤں، کورونا سے بچ جاؤں، زندگی میری محفوظ رہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی روزی میں برکت ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے. اگر اجازت دیں تو حافظ مرغوب حمدانی صاحب سے ہم اپنے باری تعالیٰ سن لیں. یقیناً حافظ صاحب پلیز. قاری صاحب نے امام کعبہ صاحب کی انداز میں تلاوت فرمائی، تو پھر میرے دل میں خواہش آئی کہ خانہ کعبہ کا کلام پیش کریں. اس دعا کے ساتھ یہ مبارک مہینہ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کے دروازے کھول دیں، ہماری حاضریاں کھل جائیں. دنیا تڑپ رہی ہے جانے کے لیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ
آئے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے
बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, मेरे आका को इस बात की है खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर, मेरे आका को इस बात की है खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर। मैंने रब को तेरी आवाज से पहचाना है, तेरी आवाज है कुरान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। डॉक्टर शहबाज साहब, कुरान पाक उतरा इस महीने में और रोज़े सिर्फ इस उम्मत पर नहीं, उससे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए। क्या वजह क्या थी कि तमाम उम्मतों को रोज़े जो है उनके ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए? अगरचे मुख्तलिफ दौर के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ाकार ज़रूर रहे, दिन मुख्तलिफ रहे, लेकिन रोज़े तमाम उम्मतों के लिए थे। कुरान मजीद ने उसका मकसद भी बयान कर दिया है कि ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। जैसे कि ये बात पहले भी हो रही थी कि इबादत का मकसद तक़वा है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये इबादत के अमूमी हुक्म में जहाँ मिन क़ब्लिकुम आ रहा है, इसी तरह कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और साथ ही बयान फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। तो बुनियादी मकसद ये है कि हम अल्लाह की बंदगी के लिए, उसकी इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और रोज़ा उस बंदगी की एक मशक है। मिसाल के तौर पर रोज़ा खुलने में एक मिनट बाकी है, अभी 1 मिनट रहता है, आप खोल नहीं सकते, इसलिए कि आपको मुकर्रर टाइम पूरा नहीं होगा, आप रोज़ा नहीं खोल सकते। इताअत का पाबंद किया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, बार बार मशक करवाई जा रही है कि आप ना सिर्फ ये कि हराम से रुक रहे हैं बल्कि हलाल से भी अपने आप को रोक रहे हैं। तो तकवा बेसिकली अल्लाह की इताअत करने का और उसकी नाफरमानी से बचने का नाम है। इन इबादात के ज़रिए से तकवा पैदा होता है, लेकिन एक चीज़ उससे पहले की भी है कि ये इबादात होती भी तकवे की बुनियाद पर हैं। तकवे की बुनियाद पर ये इबादत होती हैं और इनसे तकवा पैदा होता है। और कुरान मजीद ने ये जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं तकवे के, वो इसीलिए बयान किए हैं कि तकवे के ज़रिए से ये फ़वाइद आपको मिलते हैं। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करे तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देंगे और उसको वहाँ से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं होगा। ये शाह साहब फरमा रहे थे कि एक हदीस की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ और उम्र में इजाफ़ा हो, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो जहाँ रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना या सिला रहमी करना ये रिज़्क़ के हुसूल का बायस है, मुश्किलात से निकलने का ज़रिया है, वहाँ ये तकवा भी इंसान के लिए मुश्किलात आसान करने का ज़रिया है। अब उसमें ये नहीं कहा कि वो किस मुश्किल से निकालेगा, हर मुश्किल से निकालने का ज़रिया उसके लिए अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे और इंसान का ख्याल भी नहीं होगा और वहाँ से इंसान को रिज़्क़ दिया जा रहा होगा। फिर कुरान ने ये भी कहा, बाज़ दफ़ा हम बात को समझ नहीं सकते हैं कि ये सही बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। डिबेट्स होती हैं, आप डिबेट के आदमी हैं, हर आदमी अपना नुक्ता नज़र पेश करता है।
ہم راہ ہدایت جاننا چاہتے ہیں، صحیح راستہ کون سا ہے، ٹھیک، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، یعنی ایسا ملکہ عطا فرمائیں گے جس کی بنا پر تم حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح قابل کر ہو سکو جاؤ گے، بالکل ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک اور چیز سورۃ البقرہ میں بڑے عجیب انداز میں بیان کی گئی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اب اہل علم جانتے ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ان دو جملوں کے باہمی ربط سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شرعی علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے، نور کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر کھلتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ علم نبیوں کی میراث ہے۔ یعنی اللہ پہ ایمان جب آپ لے کے آتے ہیں، پھر اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے۔ بخاری صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن پاک اس مقدس ماہ میں پڑھا جاتا ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، ایک لگا بندہ انداز ہے ہمارا پوری سوسائٹی کا۔ شبینہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے بچپن میں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا، اس میں فرق کیا ہے؟ بلا شبہ قرآن پاک سراپا برکت ہے، اس کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے، باعث شفا ہے، اور یہ اللہ کے نور اور اللہ کی کلام کا نام ہے۔ کلام اللہ، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن پاک، تو اس کی تلاوت کرنے کی بہت ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بار بار اس کی تلقین فرمائی ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارا شافع بن کر آئے۔ لیکن بخاری صاحب کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ عربی زبان جاننے والے تھے، جی عربی سمجھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے انہیں پتہ ہوتا تھا قرآن پاک میں جو کچھ کہا جا رہا وہ ہے کیا؟ میں اس کی طرح بھی ایک اس پڑھنا اور اس کو سمجھنا، ان دونوں کو میں ابھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا بھی باعث برکت ہے، یہ تو قرآن کی تاثیر کا حال دیکھیں، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تو خیر، لیکن جاننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ تو خیر اس کے بہت ثمرات ہیں۔ محض قرآن پاک کو پڑھ لینا بھی باعث برکت ہے، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں صرف قرآن پڑھ ہی لیا جائے، جاننا، اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، یہ تو ایک الگ۔ کیا ضروری نہیں ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا؟ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی بیچارہ زمیندار ہے، ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اس کو کوئی معلم ہی نہیں مل سکا، اس کے لیے تو معافی ہوگی، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے لیے، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے لیے قرآن پڑھنا بھی باعث برکت، لیکن افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت بڑے وکیل صاحب ہیں، بہت بڑے جج صاحب ہیں، ڈاکٹر ہے، اللہ نے تعلیم کے مواقع دے دیے، اللہ نے وسائل دے ٹی وی دیے، اینکر ہے، اس طرح کے دانشور ہیں، صحافی ہیں، ان سب پہ یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کے غور و فکر کے لیے وقت نکالیں، قرآن پاک پہ تدبر کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ محسوس کیا ہے، لوگوں کے پاس چٹھی آئی تھی کویت سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، عرب ملکوں سے، وہ عربی نہیں پڑھے ہوتے، وہ ہمیں تلاش کرتے ہیں، ملک صاحب 2-3 دن وہ میری تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں یہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے چٹھی کی ٹرانسلیشن کے لیے بےتاب ہے۔ ایک کسی عام کفیل کی جانب سے، کسی فرد کی جانب سے ایک چٹھی آتی ہے، تو جب تک اس کے معنی مطالب سمجھ نہیں لیتے انہیں سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں ملتا۔ تو جو چٹھی ہمارے نام پر آسمان سے ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجی، اصول زندگی، دستور حیات، آئین زندگی بنا کر کامیابیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا فرمایا۔ بخاری صاحب بڑی معذرت، مجھے ایک بریک لینی پڑی، گفتگو بڑی تفصیلی تقاضا کرتی ہے اس بات کا، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کے لیے میرے لیے یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اس میں آج کی اس محفل کو بھی اپنے لیے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا باعث بنا دے۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام
پر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، فضا میں لب غلام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب مبارکباد کے مستحق اس لیے بھی ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس مل گیا۔ کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، میرے ساتھ تھے، آپ کے اور میرے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال اس مقدس ماہ میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس سال آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اگلے جہان کو رخصت ہو چکے ہیں۔ آج کل جس طریقہ سے کرونا کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، مشکل وقت ہے امت مسلمہ پہ، پوری دنیا پہ۔ اس مشکل حالات میں ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس عبادات اسلام نے دی ہمیں، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز صاحب، اکثر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سحری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سحری کھائے بغیر بھی کچھ لوگ رات کو کھا کے سو جاتے ہیں، شام تک افطاری تک سوئے رہتے ہیں۔ سحری کھانا لازم ہے یا سحری کھائے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کیا کرو،
سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی گویا کہ یہ ایک مبارک کھانا ہے، اور بعض حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری کھانا ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو گویا کہ الگ سے جو مسلمانوں کی ایک شناخت ہے یا مسلمانوں کے روزے کی شناخت ہے، اس کے لیے سحری ہم کھاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص سحری نہیں کھاتا یا نہیں کھا سکا تو روزہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا، سحری کا ثواب ہے۔ برکت والے کھانے سے ظاہر وہ محروم رہے گا، لیکن اگر وہ سحری نہیں کر سکا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ جان بوجھ کے سحری کے کھانے کو ترک کرنا یہ درست عمل ہے۔ بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے جو بھی اس وقت نیوز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ اگر ان کی کوئی بھی مشکل ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایسی مشکل سے انہیں سامنا آن پڑا ہے جس سے وہ نکلنے کا راستہ چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، وظائف چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ وظائف بھی وہی ہوں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے۔ ملک کے ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شہباز صاحب ہیں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ آپ کال کر سکیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کر سکیں گے۔ ٹو دی پوائنٹ اگر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو دونوں علماء دین سے میری گزارش ہوگی کہ آپ کو صحیح انداز میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے پوری امت کے لیے کہ تمہیں اگر یہ مشکل پیش آئے تو یہ دعا کیا کرو، تمہیں یہ مشکل ہے، ہر مرض کے لیے، ہر مشکل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود تھی۔ اگر آپ اس پہ عمل درآمد کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ تو یہ رہنمائی آپ کو ملے گی، لیکن آپ ٹیلی فون کال کریں گے، اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو پھر ہم اپنے پینل سے درخواست کریں گے کہ آپ تک وہ اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، پھر آتے ہیں ہم جب سحری کی بات ہو رہی تھی، اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو ہے روزے کا تقوی جب تک آپ حاصل نہیں کر پاتے، متقی نہیں بن پاتے، اگر آپ اللہ کے حکم کو صحیح انداز میں اس کی اطاعت نہیں کرتے تو روزہ کو تو مقصد آپ حاصل نہ کر پائے۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رہنے سے اسے کوئی اس بات سے غرض نہیں تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے سے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں۔ ابھی تراویح سے مسجدیں بھر جائیں گی، لوگ آ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی حالت تو وہی ہے، آہستہ آہستہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ بلا شبہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور آپ نے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ روزے کے جو مقاصد تھے نا وہ یہی تھے کہ انسان اللہ کا سچا غلام بن جائے، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے نظام زندگی پسند کیا ہے، اصول زندگی ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنا لیتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود تذکرہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو میری تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں میں ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہوں۔ ابھی مشکلات کی آپ بات کر رہے ہیں، مصیبتوں کی بات کرتے ہیں، پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، ان سے نکلنے کا راستہ تو اللہ نے یہ بتایا کہ میرے سچے غلام بن جاؤ، تو میں اللہ خود تمہارے ساتھ میری وعدہ اطاعت کر میں رہا آ ہوں، جاؤ، میرے سچے غلام بن جاؤ، جو بات کہہ رہا ہوں تمہارے فائدے میں کہہ رہا ہوں، اور تمہیں تو یقیناً اور تمہیں پورا ضابطہ حیات بھی دے کے بھیج دیں اور گے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار ہر سال روزوں کی ایک پورے مہینے کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا کہ تم سچے غلام بن کے دکھاؤ۔ اگر میرے حکم پر حلال چیزیں کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہو، حرام سمجھتے ہو، تو حرام جو تمہارے لیے نقصان دیں تو یقیناً روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے استحصال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعاما وشرابا، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ بخاری صاحب ایک چھوٹی سی بریک ہمیں اور لینی ہے، ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نیوز پر اب ہیڈ لائنز دیکھیں گے، اس کے بعد واپس ہم آئیں گے سحری ٹرانسمیشن میں، ہمارے علماء بھی، ہمارے نعت خواں حضرات بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں۔